کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک کرنا، اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، زمین و آسمان کی مالک و خالق و رازق ہے۔ یہ زمین بنائی ہے اللہ نے، یہ آسمان بنایا ہے اللہ نے، یہ کہکشاں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر بنائے ہیں اللہ نے، یہ انسان، یہ جن، یہ ملائکہ، یہ بنائے ہیں اللہ نے۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ فضا کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، سب کو بنانے والا ایک واحد ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقوں کا بھی مالک ہے، اللہ مغربوں کا بھی مالک ہے۔ اس واسطے ہر انسان کو اپنے مالک کی حقیقی کو جاننا چاہیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے کے لوگ بڑے دانا ہوتے تھے۔ ایک عالم نے اللہ کے بارے کے اندر ایک بڑھیا سے پوچھا، وہ بڑھیا چرخہ کاتا کرتی تھی، تو عالم نے بڑھیا سے سوال کیا، ماں جان، آپ شب و روز چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہیں یا اپنے اللہ کو بھی پہچانا ہے؟ کیا بات ہے، اس کی بڑی دنا تھی۔ اس نے جواب دیا کہ میں صرف یہ کام نہیں کرتی بلکہ میں نے اپنے رب کو بھی پہچانا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا، اگر اللہ ہے تو دلیل کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ پوچھا کہ چرخہ کیسے دلیل ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ یہ میرا چرخہ ہے، میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، جب نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ تو ایک چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا، تو کائنات کا اتنا بڑا چرخہ یہ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ اس لیے کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہی خدا کی ذات ہے۔ اس عالم نے اگلا سوال پوچھا کہ اچھا، اللہ کا وجود تو ہے، لیکن بتائیے کہ خدا ایک ہے یا خدا دو ہیں؟ یعنی اللہ کی ذات ایک ہے یا دو خدا ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کائنات کا مالک ہے، ایک ہی رازق ہے۔ تو عالم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس عورت نے پھر کہا کہ دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ ایک میرا چرخہ ہے، میں ایک چلانے والی ہوں، میں جب چاہتی ہوں چرخے کو چلاتی ہوں، میرا دل چاہے کہ اس کو آہستہ چلانا ہے تو آہستہ چلاتی ہوں، میرا دل چاہے کہ اس کو تیز چلانا ہے تو تیز چلاتی ہوں، میں اپنی مرضی کے ساتھ اس کو چلاتی ہوں اور اس سے کام لیتی ہوں۔ اگر ہم چلانے والیاں دو ہوتی تو میں کہتی آہستہ چلانا ہے، وہ کہتی تیز چلانا ہے، ہم دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی، فساد برپا ہوتا، یہ چرخے کا داکا ٹوٹ جاتا۔ اس واسطے اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا اتنا بڑا چرخہ ہے، یہ خود بخود کبھی نہ چل سکتا، دونوں میں فساد برپا ہوتا۔ لہذا ایک خدا ہے جو اپنی مرضی سے اس کائنات کا نظام کو چلا رہا ہے۔ اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اپنے وقت پہ چاند آتا ہے، اپنے وقت پہ چلا جاتا ہے، اپنے وقت پہ دن ہوتا ہے، اپنے وقت پہ رات چھا جاتی ہے۔ اس واسطے ایک ہے جو نظام چلا رہا ہے، اس لیے بہترین خوبصورت طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، اور جو اس نظام کو چلانے والا ہے اس کا نام ہے اللہ۔ اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان اور ہر انسان، خواہ وہ مسلمان نہیں بھی ہے، سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو جاننا چاہیے، ماننا چاہیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ کی بندگی کی جائے، اپنے رب کو پہچانا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کی رضا حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ خود منزل بتائی مسلمانوں کو، فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو انسان دنیا میں آ کر اگر اپنی منزل کو بھول گیا ہے تو بہت بڑے خسارے کے اندر ہے۔ یہ جائیدادیں بنانا، یہ گھر بنانا،
یہ دنیا بنانا، یہ دنیا کمانا، شب و روز دنیا کے پیچھے لگے رہنا اور دنیا کا لالچ، دنیا کا ہرس کے اندر اپنے رب کو بھول جانا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل ہے لا الہ الا اللہ، اور اس پر چلنے کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم ہر روز نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی، اور ورد و وظائف کے اندر بھی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی مطلب ہمیں بتاتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کی بندگی کی جائے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سمیت جتنے بھی انبیاء دنیا پر آئے ہیں سب یہ ذکر کرتے رہے لا الہ الا اللہ۔ تو دنیا کے اندر ہماری جو منزل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو باتیں میرے حضور نے ہمیں فرمائیں، جو اصول و قوانین میرے حضور نے ہمیں بتائیں، کائنات کے لیے میرے رب نے جس کو رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جب ہم سارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم میں چلتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کریں گے، اپنے اللہ کو پہچانیں گے، اس کی بندگی اس کی بندگی کریں گے، تو ہمیں پھر اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ رب کائنات نے خود یہ فرمایا کہ اگر کوئی سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد یہ مان لے کہ اللہ ایک ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مفکر غور و فکر کرنے کے بعد یہ جان لے کہ اللہ کی ذات ایک ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایماندار وہ ہوگا جو وسیلہ مصطفیٰ سے خدا کو مانے گا۔ خود رب نے فرما دیا کہ محبوب قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن فرمایا نہیں، جو زبان مصطفیٰ سے مجھے خدا مانے گا میں اس کو اپنا بندہ مانوں گا۔ ویسے تو سارے بندے اس کے ہیں، لیکن ایمان اس کا قبول ہوگا جو وسیلہ مصطفیٰ سے ایمان لے کے آئے گا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، زمانے کے اندر کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، زمانے کے اندر کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ سب نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب کو پالنے والی ہے، سب کو پیدا کرنے والی ہے، سب کو رزق دینے والی ہے، لیکن آج بھی اللہ کی ذات کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ ہم سارے اسی کی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ ہر زمانے کے اندر خدا کا دعویٰ کرنے والے اور خدا کا انکار کرنے والے موجود رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک دہریے سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ تو دہریے سے جب آپ کا مناظرہ ہوا، دن طے ہوا، وقت طے ہوا، اس دن سارے لوگ آ گئے، وہ دہریہ بھی وہاں پر آ گیا، لیکن امام اعظم وہاں پر نہ پہنچے۔ جب سارے انتظار کرتے رہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اتنے بڑے امام ہیں، آج میدان مناظرہ کے اندر نہیں آئے۔ تو جب وہ لوگوں نے باتیں بھی کی، کچھ وقت گزرا تو امام اعظم دیر سے پہنچے، اور جب دیر سے پہنچے تو وہ مناظرہ جو کرنے آیا تھا دہریہ، وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور وقت کی آپ کو قدر ہی نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ ایک وجہ راستے کے اندر بن گئی تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں۔ پوچھا کیا وجہ تھی؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ خود ہی دریا کے کنارے درخت کٹے ہیں، خود ہی وہ چیرے گئے ہیں، خود ہی ان کے پھٹے بنے ہیں، خود ہی ان کے اندر کیل ٹھونکے گئے ہیں، اور خود وہ کشتی بنی ہے اور خود وہ چلنا شروع ہو گئی، اور اس طرح کے مسافر
اس طرف لے جانے لگی اور اس طرف کے مسافر اس طرف لانے لگی، کوئی چلانے والا نہیں تھا اور وہ کرایہ بھی خود وصول کرتی۔ جب یہ بات کہی تو دہریا کہہ لگا کے ہنسا، کہا اتنے بڑے امام ہو، آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود جو ہے وہ درخت کٹے، خود بخود کشتی بنے، خود بخود وہ چلے؟ تو امام اعظم نے مسکرا کر کہا کہ نادان، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں چل سکتی، تو کائنات کا یہ نظام اتنا بڑا کیسے خود چل رہا ہے؟ بلکہ اس کو چلانے والا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے، وہ ذات بڑی کریم ہے۔ جب یہ بات مثال دے کے سمجھائی تو دہریا سمجھ گیا، اپنے نظریات سے توبہ کی اور جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے، اس کی جو ذات ہے، اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی برکت والی ہے، اتنی بلندیوں والی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اور روز قیامت جب اللہ حساب لے گا، مالک یوم الدین، وہ چاہے گا تو سب کو معاف فرما دے گا، لیکن جس نے اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوگا، جو مشرک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور جو مشرک ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہاں پر آگ ہی آگ ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو بندے جہنم میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ بھی جہنم کے اندر رہیں گے، اور جو جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اس لیے جس کے نظریات بہتر نہیں ہیں، جس کا عقیدہ بہتر نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ شعور کے لیے نہیں، اپنے وجود کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ تحقیق کرے، وہ پرکھے، اور ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ بندہ اپنے آپ پر ہی غور کرے، اپنے اندر ہی رب کی بڑی نشانیاں ملتی ہیں۔ وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی کہ اگر اب بندہ اپنے اندر غوطہ زن ہو، اپنے اندر سراغ لگائے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا آنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو پیغام ملتا ہے ایک ذات نے بھیجا ہے اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ بندہ خود پر غور کرے کہ میں بول رہا ہوں، کون ہے جو زبان کو بولنے کی طاقت دے رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، کون ہے جو آنکھ کے اندر روشنی پیدا کر رہا ہے؟ میں حرکت کر رہا ہوں، کون ہے جو میرے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے؟ میں کانوں سے سن رہا ہوں، کون ہے جو میرے کانوں کو سننے کی طاقت دے رہا ہے؟ ہر روز میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے وجود کے سسٹم کو چلا رہا ہے، کون ہے جو دل کو دھڑکنے کی توفیق دے رہا ہے؟ میں ہر روز کھاتا ہوں، ایک اچھے طریقے سے ہضم ہوتا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، نعمتیں ہیں، یہ کون ذات ہے جس نے یہ سسٹم اندر لگایا ہے کہ بڑے طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے؟ یہ سارے چیزیں ہمیں بتاتی ہیں ایک خدا کی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ یہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، یہ سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور سمندروں کے اندر بہت بہت بڑی مچھلیاں ہیں، ایک دن کے اندر جو منو ٹنوں کے لحاظ سے گوشت کھاتی ہیں، خوراک کھاتی ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، پھر انسانوں کو بھی دیتا ہے، پھر جنوں کو بھی دیتا ہے۔ کتنے زیادہ اربوں لوگ ہیں دنیا کے اندر، ہر روز سارے کھا کے سوتے ہیں، اور اگلے دن پھر اللہ اناج پیدا کرتا ہے۔ یہ کیسا سسٹم ہے رب کا کہ اتنے لوگ کھانے والے ہیں، صدیوں سے کھا رہے ہیں اور صدیوں تک کھائیں گے، لیکن کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ رزق کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس رزق کا ذمہ ہوتا، آج کئی انسان بھوک سے مر جاتے۔ جب ساری کائنات کی نشانیاں، جب انسان کا اپنا وجود اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہر شے اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ رب کی ذات موجود ہے، کائنات کو چلا رہی ہے، تو پھر ہمارے اندر کیوں احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے؟ پھر ہم کیوں اللہ کے قریب نہیں ہوتے؟ پھر ہم کیوں ظلم کرتے ہیں؟ پھر کیوں ستم خطبہ کرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم رشوت کھاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم سود کھاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم ظلم کرتے ہیں؟ اپنا ہی وطن ہو، اپنے ہی لوگ ہوں، اپنے حکمران ہوں،
اور اپنی ہی گولی ہو، اپنے ہی سینے ہوں، اپنے ہی قاتل ہوں، اپنے ہی مقتول ہوں، ہم پھر خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم کیوں ظلم کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ایک وقت آنے والا ہے، ہمیں حساب دینا پڑے گا؟ مالک یوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ہم سے حساب لے گا۔ بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے فرعون دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے خدا کا دعویٰ کرنے والے دنیا سے چلے گئے، باقی نام جو رہ جائے گا وہ اللہ کا نام باقی رہے گا۔ وہی بادشاہ ہے، وہی کائنات کا رازق ہے، وہی مالک ہے، اسی کا نام رہ جائے گا۔ اس لیے ظلم کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لیں، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے ظالم اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ دنیا ایسی ووٹی ہے جس نے لکھا خامند کیتے پر وفا کسی ایک نال نے کی تھی۔ بڑے بڑے حسین چہرے تہے زمین چلے گئے، وہ خاک میں مل کر خاک ہو گئے، لیکن جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، آج بھی ان کا نام باقی ہے۔ آپ لاہور چلے جائیں تو راوی کے اس پار وہ ان کی قبریں ہیں، شاہی خاندان، مغلیہ خاندان کہ جن کی برصغیر پاک و ہند کے اندر حکومت رہی ہے، آج وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی دعا بھی مانگنے نہیں جاتا۔ اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو داتا علی حجویری کا مزار پاک ہے، جہاں دن کو بھی روشنیاں ہیں، رات کو بھی روشنیاں ہیں۔ اب صبح جائیں، اب شام کو جائیں، وہاں پر لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ولی اللہ دے مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا او تو ٹر نال خاموشی، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو جو اللہ کا نام لینے والے ہیں ان کا نام مٹتا نہیں ہے، ان کا نام باقی رہتا ہے۔ انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے جسم کے اندر خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے، اور جو اپنے جسم پر اپنے خیر کو غالب کر لیتے ہیں پھر وہ نیک راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں، اور جو اپنے جسم پر شر کو مسلط کر لیتے ہیں پھر وہ بری راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ اور خیر کیسے غالب آتا ہے جسم پر؟ نیک اعمال کرنے سے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، اوروں کے کام آنے سے، نیکیاں زیادہ کرنے سے جو خیر ہے وہ جسم پر غالب آتی ہے، روح بندے کی خوش رہتی ہے۔ اور زیادہ گناہ کرنے سے پھر شر غالب آتا ہے۔ جب ہم گناہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چغلی کریں گے، غیبت کھائیں گے، رشوت لیں گے، سود کھائیں گے، برے اعمال کریں گے، نماز کو چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر شر غالب آئے گا۔ جب شر غالب آئے گا ہم بری راہوں کے مسافر بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس شے نے غافل کر دیا؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں میرے بندے آئیں اور میں ان کی توبہ قبول کروں اور ان کو معاف کر کے ان کو روز قیامت جنت عطا فرماؤں۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ 96 سال کا بوڑھا آدمی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر آتا ہے اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی ساری غفلت میں گزری ہے، اگر آج بھی میں اپنے رب سے سچی توبہ کر لوں، جبکہ میرے پاس جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، دین کو مال دینے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے، اب جسم پر کمزوری کے آثار ہیں، اگر آج بھی میں توبہ کر لوں، آج بھی میں معافی مانگ لوں تو کیا میرا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ میرے حضور مسکرائے، کہا کہ اسلام کے اندر جہاد کرنے کے لیے بڑے نوجوان ہیں اور اسلام کو فنڈ دینے کے لیے بھی بڑے لوگ موجود ہیں، اور آپ اگر اس حالت کے اندر بھی آ جائیں جب آپ کچھ نہیں دے سکتے، اللہ اتنا کریم ہے، آپ سچی توبہ کر لیں، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہوں کو معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ جو برے عمل کیے تھے اللہ وہ بھی توبہ کی برکت سے نیکیوں میں بدل دے گا اور آپ کو آپ کا ایمان قبول کر لے گا۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ آواز دیتا ہے
کہ انسان تجھے اپنے رب سے کس شے نے غافل کر دیا۔ صاحبو ہم بھی اندازہ کریں، ذرا غور کریں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی طرف ہم پلٹ کے جائیں گے۔ یہ زمین و آسمان رب نے بنائے، رزق رب دے رہا ہے، اور وہی طاقت والا ہے، وہی عظمت والا ہے، اور وہی بلندی والا ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر کے، اسی کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جس کی فرما برداری کرنی تھی ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ آزماتا ضرور ہے، لیکن پھر وہ عطا بھی بڑا کرتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر اور کبھی غم دے کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ خود اپنے صحابہ کو فرمایا اور بتایا اور سمجھایا، اس لیے کہ امت کے لیے ایک سبق آموز واقعہ بن جائے۔ مجھے بتائیں جو واقعہ میرے حضور نے خود بتایا ہے وہ کتنا نصیحت آموز ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ سنایا۔ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، اور تینوں غریب تھے، اور تینوں کو مرض تھا۔ ایک کو مرض کیا تھا کہ وہ برس کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، برس کی بیماری کے اندر جسم پر سفید داغ تھے، اور غربت اس پر مسلط تھی۔ اور دوسرا بندہ وہ سر سے گنجا تھا، یعنی اس کے سر پہ بال نہیں تھے، جسم پر بال نہیں تھے، اور انتہائی غریب تھا۔ اور تیسرا بندہ آنکھوں سے نبینا تھا اور غریب تھا۔ اب تینوں کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اب دیکھنا، اس واقعے کو سننا اور نصیحت حاصل کرنا، کس طرح آزمائش آتی ہے، اور جو آزمائش پر پورا اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو پھر نوازتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے انسانی شکل کے اندر۔ اب فرشتہ آتا ہے، پہلے کے پاس جاتا ہے جو برس کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اس کو پوچھتا ہے کہ ثنا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ دن بڑے ماڑے ہیں، میں غربت کے اندر ہوں، کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا میرے اوپر یہ مرض ہے۔ فرشتے نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے اور میرے پاس کچھ مال آ جائے تاکہ زندگی آسانی سے گزار سکوں۔ اب اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جسم پہ ہاتھ پھیرا، تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ کہا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کچھ مال دے دیں۔ کیا پسند ہے تجھے؟ کہا مجھے تو اونٹ پسند ہے۔ اب فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی دی اس کو اور چلا گیا۔ اب دوسرے کے پاس جاتا ہے جس کے سر پر بال نہیں تھے، جو غربت کے اندر مبتلا تھا۔ کہا کہ بتا تجھے کیا حاجت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بال واپس آ جائیں اور غربت دور ہو جائے۔ اب فرشتے نے اس کے بھی سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بال عطا فرما دیے جو وہ چاہتا تھا۔ کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے ایک حاملہ گائے دی اور چلا گیا۔ اب وہ جاتا ہے تیسرے کے پاس جو آنکھوں سے نبینا تھا، اس سے پوچھا کہ بتا تیری کیا حاجت ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا پہلے تو یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے تاکہ میں رب کی دنیا دیکھ سکوں، غور و فکر کر سکوں۔ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، آنکھوں میں نور آ گیا، بینائی آ گئی۔ اس سے پوچھا کہ بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بکریاں مجھے پسند ہیں، مجھے بکریاں مل جائیں۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ بکری دی اور چلا گیا۔ کئی سال گزر گئے اور اللہ نے اونٹوں کے اندر بھی برکت ڈال دی، بے شمار اجڑ بن گیا۔ اللہ نے گائے کے اندر برکت ڈال دی، اللہ نے بکریوں کے اندر برکت ڈال دی۔ اب وہی فرشتہ دوبارہ انسانی شکل کے اندر آتا ہے، اب ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اللہ جب مال دیتا ہے پھر وہ آزمائش بھی لیتا ہے، غربت کے اندر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرے رب بندے مجھے کتنا یاد کرتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کو پھر اور عطا فرماتا ہے۔ اب وہ پہلے کے پاس جاتا ہے جو برس کا مریض تھا، اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اب حال پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، بڑا لاچار آدمی ہوں، بڑی مشکل کے اندر ہوں، آپ ایسا کریں مجھے ایک اونٹ دے دیں تاکہ میں سفر کے اندر بھی آسانی پیدا ہو جائے اور اس اونٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ میری کچھ مشکل آسان ہو جائے، اس کو بیچ کر میں اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر لوں گا۔ اب اس نے کیا کہا؟ دینے سے انکار کر دیا، کہا یہ تو میں تجھے نہیں دوں گا، میں نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو پالا ہے۔ اب فرشتہ کہنے لگا کہ تو وہی بندہ نہیں ہے کہ جو برس کا مریض تھا اور بڑا غریب تھا؟
وہ کہنے لگا کہ نا اپنی اوقات بھول گیا، کہنے لگا نا میں تو خاندانی امیر ہوں، میں تو شروع سے امیر رہا ہوں، کبھی غربت آئی نہیں ہے، انکار کر دیا۔ اب فرشتے نے بد دعا دی، کہا اگر تو سچ بول رہا ہے تو تیرے مال میں اضافہ ہو، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا مال ہلاک ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلا گیا آگے۔ اب جاتا ہے اس بندے کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں تھے، کہا کہ میں مسافر ہوں، لاچار ہوں، پریشان ہوں، آپ ایسا کریں مجھے گائے دے دیں تاکہ اس کا دودھ پی سکوں، اس کو بیچ کر میں اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکوں۔ وہی بات کہی۔ اب اس نے بھی دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں تو نہیں دوں گا، میں نے بڑی مشکل سے ان کو پالا ہے، دیکھ بھال کی ہے، اب یہ پروان چڑھے ہیں تو میں آپ کو تو نہیں دوں گا۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ تو وہی بندہ ہے نا جو چند سال پہلے بڑا غریب تھا اور تیرے اوپر بال بھی نہیں تھے، پریشان رہتا تھا۔ وہ کہنے لگا نا میں تو خاندانی امیر ہوں۔ کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، وہ اوقات سے باہر ہوا، جھوٹ بولنے لگا۔ اب کیا ہوا کہ فرشتہ جاتا ہے وہ تیسرے کے پاس جو آنکھوں سے نبینا تھا، اس سے جا کے کہنے لگا کہ وہی بات کی کہ میں مسافر ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، آپ مجھے ایک بکری دے دیں تاکہ میں اس کا دودھ پی سکوں، بیچ کے گھر کے حالات بہتر کر سکوں۔ اب نبی نے جو الفاظ کہا کہ ایک بکریاں کیا، اللہ کے لیے جتنی چاہتا ہے تو یہاں سے لے جا سکتا ہے، میں تو بڑا غریب تھا، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، یہ تو مجھ پر میرے اللہ نے احسان کیا ہے، یہ تو مجھ پر میرے اللہ نے کرم کیا ہے کہ مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو جو تو چاہتا ہے اپنے ساتھ لے جا۔ اب یہ بات سن کر فرشتہ خوش ہوا اور کہا کہ میں تو آزمائش تھا، تو نے سچ بولا ہے، اللہ تیرے مال میں اضافہ عطا فرمائے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے مال میں بڑا اضافہ فرما دیا، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کا سارا مال ہلاک ہو گیا۔ تو یاد رکھیں اس واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، جو ہمارے پاس پیسے ہیں، جو سونا ہے، چاندی ہے، جائیداد درم و دینار ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے، ان کے اندر غربا کا بھی حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، حاجت مندوں کا حق ہے۔ جب آپ ان کا حق ان کو دیں گے، اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا دونوں جہانوں کے اندر، اور آپ کے مال کے اندر اضافہ بھی عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا، مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کبھی ان کا مال کم نہیں ہوتا، اور جو ہر بندے سے سوال کرتا رہتا ہے اس کے لیے بھی فرمایا جو مانگنے والا ہے کبھی اس کی پوری نہیں پڑتی۔ اور تیسرا فرمایا جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس انداز سے کہ کسی کو خبر تک نہیں ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، بناوٹ سے بچتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اخلاص قبول کرتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہو تو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ مجھے کھال پہنچتی ہے، نہ مجھے خون پہنچتا ہے، وہ تو آپ خود کھا لیتے ہو، کھال کام آ جاتی ہے، خون گلیوں میں بہ جاتا ہے۔ رب کو کیا پہنچتا ہے؟ فقط دل کا تقوی، دل کی نیت۔ اللہ نیت دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا خالص ہے میرے ساتھ۔ ایسا عمل جو بندہ کرے دنیا کو راضی کرنے کے لیے بھی اور رب کو راضی کرنے کے لیے بھی، ایسا عمل اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ ایسا عمل قبول فرماتا ہے جو فقط اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ایک بڑا مشہور قول ہے، کسی عالم نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے کہ بنی آدم ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، اب ہوگا وہی جو میری مرضی ہے، لیکن اگر تو اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دے تو ہوگا وہی جو تیری مرضی ہے۔ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیں گے تو وہی ہوگا جو بندہ خود چاہے گا، اور اگر اپنی مرضیاں خود کریں گے پھر ہم تھک جائیں گے، کبھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان لالچی ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے ایک سونے کی وادی مل جائے، اب اسے سونے کی وادی مل بھی جائے تو پھر خواہش کرتا ہے کہ اور مل جائے،
فرمائے تھے جتنی مرضی وادیاں مل جائیں اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہاں قبر کی مٹی انسان کے پیٹ کو بھر دے گی۔ تو دنیا کے اندر انسان آیا ہے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ رب کی ذات تو اتنی دلوں کو دیکھنے والی ہے، اتنی باریک بین ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چٹان ہو، کالا پتھر ہو، اس پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چھوٹی سی چونٹی چل رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس چونٹی کے چلنے کے نشان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو لکیر پڑتی ہے اس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو اتنی عظمت والا ہے، اتنی بلندیوں والا ہے کہ کائنات کی یہ سارے درخت یہ کلمے بنا دی جائیں، اور کائنات کے سمندر دریا یہ سیاہی بنا دی جائے، اور ساری زمین کو ورق بنا دیا جائے۔ اب انسان بھی آ جائیں، اب جن بھی آ جائیں، ملائکہ بھی آ جائیں، سارے مل کر بھی اللہ کی حمد و ثنا لکھنا چاہیں تو وہ مکمل نہیں کر سکتے، وہ اتنی عظمت والی ذات ہے۔ اور سارے انسان، سارے جن، سارے ملائکہ اپنی خواہشات اللہ کے سامنے پیش کریں، زمین و آسمان کے برابر خزانے مانگے، اللہ سب کو عطا کر دے ان کی خواہشات کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں جو نکے کے ساتھ پانی آتا ہے، اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ بڑی بڑی عبادات کی جائیں، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے فرما بردار ہوں، بندے اس کو پہچانیں، معاشرے کے اندر امن میں رہیں، محبت میں رہیں، اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، قد روز قیامت جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تھوڑے عمل بھی کرو گے لیکن اللہ کے لیے کرو گے، اللہ وہ قبول فرما لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قد روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو گنہگار تھا تو مجھے اتنے زیادہ یہ ثواب کیسے ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، دنیا کے اندر ایک کھجور جو تو نے میری رضا کے لیے صدقہ کی تھی، میں نے اس کو اپنی دست قدرت میں لے لیا قبول فرما کر، اور میں اس کو بڑھاتا رہا، آج یہ سارا جو ثواب ہے یہ کھجور کا ثواب ہے۔ یعنی کہ اتنا اخلاص تھا، ریاکاری نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی، اللہ نے اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ تو جب اللہ سے ہم سچی توبہ کریں اور نیک عمل کریں تو اللہ تو پہلے ہی ڈھونڈتا ہے بہانے کہ میرے بندے کسی بہانے سے آ جائیں، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں اگر سچے دل سے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، 100 قتل کیے تھے، وہ بہت بڑا قاتل تھا، کیونکہ ایک انسان کو قتل کرنا یہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کی جان بچانے کے جو ہے وہ مطابق ہے۔ اب اس بندے نے 100 کو قتل کر دیا۔ اتنے زیادہ قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ اپنے رب سے معافی مانگوں، میرا رب تو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اب وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے جس کے پاس علم تو تھا لیکن معرفت نہیں تھی، اس سے پوچھا اگر میں اپنے خدا سے معافی مانگوں مجھے معافی مل جائے گی؟ اتنے بندے میں نے قتل کیے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہ اتنا بڑا تو قاتل ہے، تجھے تو معافی نہیں ملے گی، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سننے کے بعد اسے غصہ آیا، اس نے اس عالم کو بھی جو ہے وہ مار دیا، قتل کر دیا۔ اب قتل پورا 100 اس نے عدد پورا کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں یار، مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں۔ آگے بڑھا، اب ایک ولی کے پاس جاتا ہے، ایک درویش کے پاس جاتا ہے جس کو رب کی معرفت حاصل تھی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حاصل کسی کامل سے پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا دیتے ہیں بخارا۔ اب وہ حقیقت کو جاننے والا تھا۔ اب یہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ میں اتنے بندوں کا قاتل ہوں تو کیا میرا جرم یہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ آپ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں علاقے کے اندر اللہ کے ولی رہتے ہیں،
نیک لوگ رہتے ہیں، اگر آپ وہاں جائیں، ان کے پاس جا کر اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر گناہ بڑھ جائیں، اللہ کے نیک بندے تلاش کرو، جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جہاں ذاکرین بیٹھتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں زیادہ برستی ہیں۔ جب زیادہ برستی ہیں تو دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ بندہ اس نیت سے آگے بڑھا کہ میں نے رب سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ میرا رب میری خطاؤں کو معاف فرما دے اور روز قیامت میری بخشش ہو جائے۔ ابھی آگے بڑا ہی تھا، کیا ہوا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی روح نکال لی گئی۔ اب کیا ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی کہیں ہم نے اس کو جنت میں لے کے جانا، اس لیے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، سچی توبہ کا، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، لہذا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ کہنے لگے کہ نہ، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ 100 کا قاتل ہے اور ابھی توبہ نہیں کی۔ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ اسے بخشنا چاہتا تھا، ایک اور فرشتے کو بھیج دیا انصاف کرنے کے لیے۔ اب تیسرا فرشتہ آتا ہے دونوں فرشتوں کے درمیان عدل کرنے کے لیے، کہتا ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ سننے کے بعد فرشتہ کہنے لگا ایسا کرو، جو زمین کم ہے، یعنی اگر جو اللہ کے ولی ہیں اس طرف جانے کی زمین کم ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر یہاں جہاں کھڑا ہے اگر یہ زمین کم ہے تو اسے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اب فاصلہ زیادہ وہی تھا جو اللہ کے ولیوں کی طرف جانا تھا، تو ابھی وہ چلا ہی نہیں تھا، ابھی تو وہاں ہی کھڑا تھا، وہ تھوڑا سا چلا تھا ابھی وہ۔ اب اس اصول کے مطابق، اس پیمانے کے مطابق اس کے اوپر جہنم لازم ہوتی، وہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن کیا ہوا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جائے۔ اب جب پیمائش کی گئی تو وہ زمین کم ہوئی جو توبہ کی طرف تھی، جو اللہ کے ولیوں کی طرف تھی، تو پھر کیا ہوا، اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی اور جو جنت کے فرشتے تھے اس بندے کو اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں، وہ توبہ کریں، معافی مانگیں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ تو آج کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ شرک کرنا ہے۔ مرنے سے پہلے ایمان کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، نیک راہوں کے مسافر بنیں۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان والے ہو جائیں گے، ایماندار ہو جائیں گے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں خود کی پہچان عطا فرمائے اور رب کائنات ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔